بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ یہ بخاری شریف کی وہی حدیث ہے جو کل بھی پڑھی تھی، حدیث نمبر 1894۔ یہ اگلا ٹکڑا ہے، والذی نفسی بیدہ۔ یہ واو قسم کے لیے ہے۔ یہ جملہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو الذی سے مراد یہاں پر اللہ تعالی ہے، اور واو قسم کے لیے ہے، تو اس ذات کی قسم، نفسی میری جان، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے اللہ کے ہاتھ ہی میں ترجمہ کیا جائے، اور اللہ کے قبضے میں ترجمہ کرنا بھی درست ہے۔ نفسی مبتدا ہے، بیدہ خبر ہے، کیونکہ میں اپنی جان کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نفس کے بارے میں بتلایا گا تو یہ مبتدا بنا، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ خبر بنا۔ اس کے بعد الذی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، یہ اس میں موصول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں موصول کے بعد ایک صلہ آتا ہے، جملہ جسے کہتے ہیں۔ یہ نفسی بیدہ پورا جملہ ہے، اور اسی کو صلہ کہتے ہیں۔ صلہ کہتے ہیں جو کسی سے جڑتا ہو، کیونکہ یہ جملہ والذی سے جڑتا ہے، اس میں موصول سے جڑتا ہے، اس وجہ سے اس کو صلہ کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتلایا تھا کہ صلے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جس کا تعلق اس میں موصول سے ہوتا ہے۔ یہاں پر بیدہ میں ہاں ضمیر الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں۔ تو یہاں پر میں نے ترجمہ کیا، اس کے ہاتھ میں نہیں کیا ترجمہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جڑ گیا۔ الذی سے جڑنے کے لیے اردو میں جیم استعمال ہوتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، تو اس کے ہاتھ کے بجائے جس کا ہاتھ ہو گیا اس ضمیر کی وجہ سے۔ واہ قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو قسم کھانے کے بعد کیا بات کہی جائے گی؟ اس کو ترکیب میں بھی قسم ہی کہتے ہیں، یہ قسم، یہ جملہ قسمیہ کہہ سکتے ہیں۔ اور لخلوف فم الصائم یطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ پورا کا پورا جملہ جواب قسم ہے، یعنی قسم کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ آدمی کہتا ہے، وہی جو بات کہتا ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر موٹی موٹی ترکیب کرتے ہیں۔ خلوف اگر آپ کو معنی معلوم نہیں ہوں گے تو اس کا طریقہ یہی ہے، آپ لکھیے معنی خلوف، سرچ کیا ہم نے، سب سے شروع میں آ گئی ہے www المعانی، انہوں نے لکھا ہے خلوف، اب پیش لگا ہوا دیکھ رہا ہے تو ہم خلوف پڑھیں گے، خلوف نہیں پڑھیں گے۔ تو خلوف اسم بھی ہے، مفرد بھی ہے، اور خلوف خلف کی جمع بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر خلف کی جمع تو مراد ہونے سے رہی۔ اچھا اس کے معنی کیا ہے؟ معنی اصل میں بعض مرتبہ لکھتے نہیں کیونکہ عربی میں مشہور ہوتے ہیں، یہ عربی سے عربی ہی لغت ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ معنی نہیں ملتے۔ اس کے لیے اگر آپ کو حدیث شریف پڑھنی ہے اور کسی حدیث کا لفظ دیکھنا ہے تو پھر کسی اردو ترجمے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور جیسے یہاں ہمارے سامنے المکتبۃ الشاملہ ہے تو اس میں تو محقق شیخ فواد عبد الباقی یہی لکھ دیتے ہیں لخلوف تغیر طعم الفم وریحہ، منہ کے کھانے کا اور منہ کی بو کا تغیر بدل جانا، جسے بدبو کہہ دیتے ہیں۔ تو خیر اس سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ خلوف ہے، اور دوسری یہ بات طے کی ہم نے کہ اس کے معنی بدبو کر لیتے ہیں، جو بھوکے رہنے کی وجہ سے بو رہتی ہے۔ لام یہ اس کا حصہ نہیں ہے، خلوف الگ ہے، لام الگ ہے، اس کو لام
تاکید کہتے ہیں، یعنی وہ لا جو کلام کے اندر مضبوطی اور تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یہ مبتدا پر بھی داخل ہوتا ہے، خبر پر بھی داخل ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی حرف جر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو لام تاکید کا ہے، لام پر اگر زبر آئے وہ تاکید کا ہوتا ہے، لام پر اگر زیر آئے وہ جر ہوتا ہے ضمیر کے علاوہ۔ تو ابھی تو ہم صرف یہ طے کرنا ہے کہ مبتدا خبر کون سا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو زیادہ پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے۔ تو خبر کس کے بارے میں دی گئی؟ خبر دی گئی ہے روزے دار کی منہ کی بدبو کے بارے میں۔ تو لخلوف فم الصائم، یہاں تک آپ کا یہ مبتدا بن گیا۔ اس کے بعد اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اللہ کے نزدیک مشکل خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ، یہ آپ کی پوری خبر بن گئی۔ یہ موٹی موٹی ترکیب ہو گئی۔ اب اس کے بعد الگ الگ کو دیکھتے ہیں۔ خلوف کے معنی بدبو، الگ لفظ ہے بالکل۔ فم منہ بالکل الگ ہے، صائم روزہ دار الگ ہے، ان کو ہم نے جوڑا، روزے دار کی منہ کی بدبو، جوڑنے کا نام ہی اضافت ہے۔ تو اب ہم کہیں گے خلوف مضاف ہے فم کی طرف، فم مضاف ہے صائم کی طرف، تو خلوف پہلے نمبر والوں کو مضاف کہیں گے اور فم کو مضاف الیہ کہیں گے۔ تو فم مضاف الیہ ہے خلوف کا، اور فم دوبارہ مضاف بنے گا الصائم کا، یعنی فم دوبارہ جڑے گا الصائم سے، تو صائم بنے گا مضاف الیہ۔ اس کے بعد ہم اعراب کیا پڑھیں گے؟ اعراب ہم پڑھیں گے لخلوف۔ کیوں پڑھیں گے لخلوف؟ اس لیے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا پر مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع ہونے کا مطلب عام حالت میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پیش آئے گا۔ تو یہ ہمارا طے ہوا، خلوف ہم کو پڑھنا ہے، خلوفی خلوفہ نہیں پڑھنا ہے۔ اسی سے یاد رکھیں کہ ہم نے اس کو بنایا مضاف، مضاف کا کوئی اعراب متعین نہیں ہوتا، مضاف پر کبھی زبر آئے گا، کبھی زیر آئے گا، کبھی پیش آئے گا، کچھ بھی آئے گا، کیونکہ مضاف پیچھے سے عمل لیتا ہے۔ تو ہم کو جب پورا جملہ مبتدا بنا تو مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کو پیش پڑھیں گے، مرفوع پڑھیں گے، اس کا کوئی اور قاعدہ نہیں ہے۔ البتہ فم بنا ہمارا مضاف الیہ، مضاف الیہ کا اعراب متعین ہے کہ وہ مجرور ہوگا، اور مجرور عام حالت میں اس کے اوپر زیر آتا ہے، لہذا اس کے اوپر زیر آئے گا۔ الصائم یہ بھی مضاف الیہ بنا، کیونکہ فم منہ جڑ گیا الصائم سے، تو جس کی طرف جوڑا جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جس کی طرف جوڑا جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، تو یہ بھی مجرور ہوا۔ تو اس طریقے سے ہمارے اعراب متعین ہوئے کہ خلوف مبتدا بننا ہے لہذا اس پر پیش پڑیں گے، فم مضاف الیہ بن رہا ہے لہذا مجرور پڑیں گے، الصائم بھی مضاف الیہ بن رہا ہے اس لیے اس پر بھی زیر آئے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ ہم نے فا پر تنوین نہیں لکھی، یہ نہیں کہا خلوفن، حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر الف لام نہ آئے تو پھر تنوین آتی ہے، جیسے آپ کہیں رجلن تنوین کے ساتھ کہیں گے، اور الرجل کہیں تو الرجل بغیر تنوین کے کہیں گے۔ تو یہاں پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ قاعدہ مشہور ہے، وہ تو صرف اس وجہ سے بیان کرنا پڑتا ہے کہ اگر نیا آدمی بھی ہو وہ بھی سمجھ لے کہ یہ مضاف ہے، یعنی اس کو جوڑا گیا ہے، جس کو جوڑتے ہیں اس کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ تو خلوف جڑا ہے فم سے، اس وجہ سے خلوف پر تنوین نہیں آئی۔ فم جڑا ہے الصائم سے، لہذا فم پر تنوین نہیں آئے گی۔ البتہ الصائم پر تنوین آ جاتی، کیونکہ الصائم کسی آگے سے نہیں جڑ رہا ہے، تو اس کے اوپر تنوین آ سکتی تھی، لیکن یہاں دوسری رکاوٹ یہ آئی کہ اس کے اوپر الف لام آ گیا۔ مثال کے طور پر اگر حدیث شریف اس طرح ہوتی لخلوف فمی صائمن، اب ہم یہاں پر صائمن تنوین کے ساتھ پڑھتے، تو صائم پر تنوین نہ آنا الف لام کی وجہ سے ہے، اور فم اور خلوف پر تنوین کا نہ آنا مضاف کی وجہ سے ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی، جیسا کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ یہ بنا ہمارا اطیب عند اللہ من ریح المسک خبر۔ اب ہم اس کو الگ الگ جوڑتے ہیں۔ اطیب پر کیا پڑھیں گے آپ؟ جب آپ اس کو خبر بنا چکے ہیں تو ایک دم پڑھیں گے خبر، اس کو مرفوع پڑھیں گے، لیکن یہاں اب تیسری بات آئے گی جو بھی ہلکا سا اشارہ کیا کہ اطیبو پر پیش نہیں پڑھیں، تنوین نہیں پڑھیں گے، اطیبن نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ پچھلے سبق میں آپ کو بتلا دیا غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی،
اور غیر منصرف کی بحث تو بہت لمبی ہے، لیکن آسان کیا ہے؟ آسان یہ ہے کہ جس کے اندر 4 لفظ ہوں اور شروع میں الف ہو، اس پر تنوین نہیں آتی، اسی کو اس میں تفضیل کہتے ہیں، اور وہی غیر منصرف ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ اطیبن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمیشہ تنوین آتی ہے اگر الف لام نہ آئے، لیکن یہاں دوسری رکاوٹ آئی کہ یہاں پر یہ غیر منصرف ہے۔ کیسے معلوم ہو غیر منصرف ہے؟ کیونکہ افعل 4 لفظ جس کے اندر ہو، شروع میں الف آتا ہو، وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اجمل، احمد، اطیب، افضل، احکم، احسن۔ اللہ کے نزدیک، اب دیکھیے عند اللہ دال پر زبر آئے گا، کیوں آئے گا زبر؟ کیونکہ یہ مفعول فی ہے۔ مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ مفعول فی کہتے ہیں جو جگہ کو بتلائے یا جو وقت کو بتلائے۔ تو عام طور پر عندہ جگہ کو بتلاتا ہے، یہ چیز میرے پاس ہے، یعنی اس کی جگہ میرا بیگ ہے یا میری پاکٹ جیب ہے۔ تو عندہ کو ہم کہیں گے منصوب ہے، کیوں؟ ظرف کی بنیاد پر۔ ظرف بھی کہہ سکتے ہیں، مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے، ظرف زمانی، ظرف مکانی۔ اگر جگہ کو بتلائے گا تو مکان ہوگا، اور اگر زمانے کو بتلائے گا تو زمانی ہوگا۔ ظاہر ہے یہاں تو جگہ بتلا رہا ہے، اللہ کے نزدیک۔ عند اللہ کو آپ کس سے جوڑیں گے؟ اطیب سے جوڑیں گے، کیونکہ پسندیدہ کس کے نزدیک ہے؟ اللہ کے نزدیک ہے۔ تو ترکیب میں ہم کہیں گے عند اللہ ظرف ہے اطیب کا۔ عندہ کے معنی پاس، اللہ الگ لفظ تھا، عندہ الگ لفظ تھا، لیکن دونوں کو جوڑ دیا عند اللہ ہی، یہی جوڑنا مضاف الیہ اضافت ہے۔ یہاں پر بھی پھر وہی بات غور کیجئے کہ عندہ پر، عندہ مضاف ہے، لہذا ہم اس کے اوپر کوئی اعراب متعین نہیں کریں گے، بلکہ پیچھے سے دیکھیں گے۔ پیچھے سے دیکھا کہ اطیبو کا مفعول فی بن رہا ہے، اور مفعول فی ہوتا ہے منصوب، یعنی اس کے اوپر زبر آئے گا۔ تو عندہ پر زبر آیا ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے، اور اللہ ہی پر زیر آیا ہے مضاف الیہ کی وجہ سے۔ تعالی یہ جملہ معترضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، جملہ معترضہ کبھی بعد میں آئے گا۔ من ریح المسک، مسک کی خوشبو سے، یہ بھی مضاف الیہ بہت آسان ہے، مشک کی خوشبو۔ ریح کو ہم مجرور پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ من حرف جر ہے۔ البتہ مسک کو جو مجرور پڑھیں گے وہ اس وجہ سے کہ یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ ریح کو جوڑا مسک سے، ریح مضاف بنا، المسک مضاف الیہ بنا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ من حرف جر ہے، اس کو کس سے جوڑنا ہے؟ بار بار ترجمے پر غور کیجئے۔ پاکیزہ ہے اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے۔ اچھا، پاکیزہ ہے مسک کی مشک کی خوشبو سے، اردو میں تو مشک کہتے ہیں، مشک کی خوشبو سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا تعلق اطیبو سے ہے۔ تو اب ہم کہیں گے اطیبو اس میں تفضیل ہے، اطیبو اس میں تفضیل ہے، اور عند اللہ تعالی اس کا ظرف یا اس کا مفعول فی ہے، ظرف کہیے یا مفعول فی کہیے، دونوں ٹھیک ہے۔ من ریح المسکی، جار مجرور، من جو زیر دیتا ہے وہ من ہے، اور مجرور یعنی جس پر زیر آیا تو ریح المسک مجرور ہوا، تو جار مجرور یعنی من ریح المسک متعلق ہوگا اطیب کے۔ اب ہم کہیں گے اطیب اپنے عند اللہ مفعول فی اور من ریح المسک متعلق سے مل کر لخلوف فم الصائم کی خبر، لخلوف فم الصائم مبتدا، اطیب عند اللہ من ریح المسک خبر۔ مبتدا خبر سے مل کر کیا بنے گا؟ پیچھے لوٹنا پڑتا ہے ترکیب میں، والذی نفسی بیدہ، یہاں تک قسم بنائی تھی، اور قسم کے بعد کیا آتا ہے؟ جواب قسم آتا ہے۔ اب یہ پورا جملہ اس طریقے سے جواب قسم بنے گا۔ یہ جو ترکیب جوڑ جوڑ کر دکھا رہا ہوں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ لیں کہ مفعول فی کیا ہے، مفعول بھی کیا ہے، اگرچہ یہ سمجھنی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن ابتداً اس چیزوں پر غور دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی بات آئندہ کی جائے گی۔ باتیں بہت ساری رہتی ہیں، لیکن شروعات میں ظاہر سی بات ہے سب باتیں نہیں بتائی جاتی، لیکن پھر بھی میں اس وجہ سے بتلاتا رہتا ہوں کیونکہ ایک ہی بات کئی مرتبہ لوٹاؤں گا انشاءاللہ سبق میں۔ تو اگر شروع میں پہلی دوسری مرتبہ مشکل بھی لگے، لیکن جب وہ بات 10ویں مرتبہ آئے گی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اطیب اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں؟
اس میں تفضیل کہتے ہیں جب آپ کو کسی سے مقابلے میں کوئی لفظ بولنا ہو. ایک تو کہیں میں خوبصورت ہوں تو آپ کہیں گے انا جمیل انا حسن، میں خوبصورت ہوں. لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں میں دوسرے کے مقابلے میں خوبصورت ہوں، میں اپنے بھائی سے زیادہ اچھا ہوں، تو آپ کہیں گے انا احسن من الاخ او من اخی، میں زیادہ اچھا ہوں اپنے بھائی سے. تو اب آپ نے اچھائی کا مقابلہ کیا بھائی سے، تو اب وہاں پر یہ نہیں کہیں گے انا حسن منہ، بلکہ حسن کے بجائے احسن اس میں تفضیل استعمال کیجیے، میں زیادہ اچھا ہوں منہ اس سے. تو یہ فرق ہے اس میں تفضیل کا، کہ اس میں تفضیل کا استعمال مقابلے میں آئے گا. یہاں کیا مقابلہ ہے کہ ایک طرف تو روزے دار کا منہ کی بدبو ہے اور دوسری طرف مشک ہے، تو اللہ کو یہ بتانا ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو مقابلہ کر کے بتلانا تھا، اس وجہ سے اطیبو استعمال ہوا ہے. اللہ تعالی ہم کو اس حدیث شریف کا مصداق بنائے اور اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.